یہودا کا شیر ببر، رک جائیں، وہ شیر ببر نہیں ہے کیونکہ شیر ایک منفی لفظ ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4:17 دیکھیے بائبل یہاں شیر کو کیسے بیان کرتی ہے۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ شیر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بھاگتے ہیں، جیسے کہ پالوس نے کہا کہ میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا، شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ شیر لفظ ایک منفی لفظ ہے۔ یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ کا شیر ببر نہیں ہے۔ یہ بات ایک بزرگ کی جانب سے کی گئی ہے۔ یہ بات بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ نے کی ہے۔ اس نے یسوع کو یہودا کے قبیلہ کا ببر کہا ہے جو داؤد کی اصل ہے۔ اس کا مطلب یہ بزرگ ایک یہودی ہے۔ یہ اس کی بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بزرگ ایک یہودی شخص ہے۔ آپ اس کے انداز کو دیکھیں، یہودی لوگ ایسے بات کرتے ہیں، لیکن یسوع شیر نہیں ہے۔ خدا ایک شخص یسوع مسیح میں ظاہر ہوا، اس لیے اس پر حیرانی نہیں کہ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا 1:29 دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ خدا کا برہ ہے، وہ خدا کے لیے برہ نہیں ہے۔ وہ خدا کے لیے برہ نہیں ہے، وہ خدا کا برہ ہے۔ خدا کا برہ ہے، خدا کے لیے برہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بس اس لیے مکاشفہ 5 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اس بزرگ کو صحیح سکھایا نہیں گیا۔ اس بزرگ نے یسوع کو یہودا کے قبیلہ کا شیر یا ببر کہا ہے۔ شیر لفظ ایک منفی لفظ ہے۔ یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ کا شیر ببر نہیں ہے۔ یہ بات ایک بزرگ کی جانب سے کی گئی ہے۔ یہ بات بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ نے کی ہے۔ اس نے یسوع کو یہودا کے قبیلہ کا ببر کہا ہے جو داؤد کی اصل ہے۔ اس کا مطلب یہ بزرگ ایک یہودی ہے۔ یہ اس کی بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بزرگ ایک یہودی شخص ہے۔ آپ اس کے انداز کو دیکھیں، یہودی لوگ ایسے بات کرتے ہیں، لیکن یسوع شیر نہیں ہے۔ یہودا کا شیر ببر، رک جائیں، وہ شیر ببر نہیں ہے کیونکہ شیر ایک منفی لفظ ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4:17 دیکھیے بائبل یہاں شیر کو کیسے بیان کرتی ہے۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ شیر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بھاگتے ہیں، جیسے کہ پالوس نے کہا کہ میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا، شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ عبرانیوں 11:33 شیروں کے منہ بند کیے۔ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8 آیت تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ شیر کے بارے میں کوئی بھی اچھی مثبت بات نہیں ہے۔ مکاشفہ 4:7 پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ شیر کے بارے میں کچھ بھی اچھا یا مثبت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یہ حوالہ جات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 9:8، مکاشفہ 9:17، مکاشفہ 10:3 اور مکاشفہ 13 باب 2 آیت۔ ہمیشہ ہی شیر کو ایک دشمن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پس وہ بزرگ جس نے یسوع کو ببر کہا، اس نے لا علمی میں یہ لفظ استعمال کیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں مستقل طور پر یسوع کو برہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 29 بار مکاشفہ میں یسوع مسیح کو برہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ صرف ایک ہی بار اسے ببر کہا کسی بزرگ نے، اور وہ بزرگ ناواقف تھا۔ یسوع جو ہے وہ شیر نہیں ہے، یسوع تو برہ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے لیے وہ سارے حوالہ جات پڑھے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے شیر کو صرف منفی طور پر بیان کیا گیا ہے خطوں میں۔ وہ لا علمی میں خدا کی پرستش کر رہا تھا، وہ افواہ کی بنیاد پر خدا کی پرستش کر رہا تھا، وہ توہم پرستی کی بنیاد پر خدا کی پرستش کر رہا تھا۔ اسے خدا کے بارے میں خدا کی اصل سمجھ نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص تو رویا میں بات کر رہا تھا۔ جی ہاں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو رویا ویژن تو دیکھتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ اس رویا کا مطلب کیا ہے۔ تو کیا پطرس نے رویا نہیں دیکھی جب اس نے چوپائے اور کیڑے مکوڑے دیکھے؟ خدا نے کہا ذبح کر کے کھا، اس نے کہا یہ ناپاک ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ اگر آپ لا علم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رویا میں آپ کو علم ملے گا۔
جو لا علمی آپ کے پاس یہاں ہے وہ لا علمی آپ کی رویا میں بھی ظاہر ہوگی. اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں مر گیا، آسمان پر گیا اور اب میں واپس آ گیا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ ملیریا کے ہائی لیول میں سے گزر رہے ہیں. آپ آسمان پر گئے اور آپ نے صرف پانی اور باغ دیکھا، آپ کسی پلازا میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کہیں نہیں جاتے. بائبل میں جو لوگ سچ میں آسمان پر گئے، جب وہ واپس آئے تو وہ بات تک نہ کر سکے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا کیسے؟ آپ کہاں سے بیان کرنا شروع کریں گے؟ آسمانی چیزوں کا جلال انگلش اردو زبان سے پرے ہے، وہ ہر زبان سے پرے ہے. کوئی فانی شخص اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے خدا نے ہمیں غیر زبان دی ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ بات چیت کے ذریعے سے روحانی عالم میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی اردو انگلش زبان فیل ہو جاتی ہے. جب یہ زبانیں ناکام ہوتی ہیں، آپ غیر زبان بولتے ہیں. تو اگر یہاں پر جب آپ خدا سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں انگلش ناکام ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جب آپ آسمان پر جائیں گے اور جب آپ آسمانی چیزوں کا جلال دیکھیں گے اس کو آپ انگلش اردو زبان میں کسی کتاب میں لکھ سکیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ باب نمبر 1 میں نے کیا دیکھا، باب نمبر 2 میں نے کیا کیا، باب نمبر 3 مجھے کیا سنائی دیا، باب نمبر 4 میں پھر واپس کیسے آیا. بہت اچھے، اپنے لیے تالیاں بجاؤ. اگر کوئی رویا دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہے. اسی لیے کسی رویا کی بھی مسیح کی روشنی میں تفسیر کی جانی چاہیے. ایک اور شخص ہے جس نے رویا دیکھی لیکن وہ سمجھ نہ پایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. حنانیہ سمجھا نہیں تھا. رویا کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات مستند ہے کہ اگر کسی بزرگ نے یسوع کو شیر کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس کا تعلیمی جائزہ لینا چاہیے. ایک رویا ڈاکٹرین یعنی تعلیم کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک رویا تعلیم کے ماتحت ہے، اور اگر وہ تعلیم کے مطابق نہیں ہم انہیں ہٹا دیتے ہیں. پس یسوع برہ ہے، مکاشفہ 12 باب 11 آیت، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس خدا کا کردار ایک برے کا کردار ہے، شیر کا نہیں. مکاشفہ 6:16 میں برے کے غضب کا ذکر ملتا ہے. برے کے غضب کا ذکر. برے کا غضب کیا ہے؟ یہ ایک انداز بیان ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے برے کی قربانی. قربانی سے مراد برے کی موت. مسیح کی قربانی کو برے کا غضب کہا گیا ہے. خدا جو ہے مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اور مسیح ایک برہ ہے، جس کا مطلب ہے خدا ایک برہ ہے. دوبارہ سے، کیا یسوع خدا ہے؟ کیا یسوع خدا ہے؟ اور کیا یسوع ہمیں خدا کی وضاحت کرتا ہے؟ تو کیسے یسوع مسیح ہمیں خدا کے کردار کی وضاحت دیتا ہے؟ ایک برے کے طور پر. پالوس نے کہا خدا کی کمزوری. اس نے اسے خدا کی کمزوری کہا ہے کیونکہ اصل میں یہ کمزوری ہی ہے. یہ اصلیت میں کمزوری ہے. ایسا کیسے کہ آپ کہیں میں خدا ہوں اور سب لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کو انسان بننا ہے اور انسان کی موت لینی ہے انسان کو بچانے کے لیے، اور یہ کمزوری ہے. یہ کمزوری ہے. خدا ایک برہ ہے. شیر تباہی کا باعث ہے. اگر خدا ایک شیر ہوتا تو وہ نیچے نہ آتا اور مرتا نہ، وہ سب کچھ تباہ کر دیتا. خدا کی کمزوری انسان کے زور سے بھی زور آور ہے. پھر پولس نے کہا خدا کی بے وقوفی. یہ بے وقوفی ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور آپ کو بچانے کے لیے خدا کو نیچے آنا ہے اور آپ کی مانند بننا ہے، اور آپ کے قصور اٹھا کر آپ کے قصوروں کی سزا خود لینا آپ کو بچانے کے لیے. آپ سمجھے؟ یہ خدا کا کردار ہے. وہ برہ ہے. وہ برہ ہے، وہ شیر نہیں ہے. خداوند تیرا شکر ہو. وہ برہ ہے، وہ شیر نہیں ہے. ہالےلویا. سارے کے سارے مذاہب دنیا میں تباہ کرنے والے خدا پر فخر کرتے ہیں، سب کے سب، لیکن مسیحیت نہیں. ہم محبت کرنے والے خدا پر فخر کرتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں محبت کرنے والے خدا پر. ایسے خدا پر فخر کرتے ہیں جو انسان سے محبت کرتا ہے. ہم ایسے خدا پر فخر کرتے ہیں جو انسان سے محبت کی خاطر انسان بنا اور انسان کے لیے انسان کی موت مرا. وہ برہ ہے. اس کا کردار ایک برے کا کردار ہے. جب وہ زمین پر آیا تھا لوگوں نے اسے تھپڑ مارے. یسوع نے انہیں مفلوج نہیں کر دیا. تو کیا آپ نہیں جانتے؟ انہوں نے خدا کو تھپڑ مارے. انہوں نے خدا کو تھپڑ مارے. یسوع کون ہے؟ خدا ہے. انہوں نے یسوع کو تھپڑ مارے. انہوں نے خدا کو تھپڑ مارے. یسوع نے واپس تھپڑ نہیں مارے. اگر آپ وہاں ہوتے آپ نے تو اپنی طاقت دکھانی تھی نا، جتنی بھی ہے.
جب وہ زمین پر تھا لوگوں نے اسے تھپڑ مارے، اس نے کچھ نہ کہا، انہوں نے اسے گالیاں دی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کا خدا ہے، اس خدا کی آپ خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔